اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الثامن والعشرون 28واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت جو ہیں رنگوں کے بارے میں پڑھیں گے، کتنے رنگ ہیں، اور بس جملے ناقص جملے اس کے اندر آئیں گے، تو یہاں پر تمرین کا جو ترکیب ہے وہ ناقص جملوں میں ترکیب نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مذکر اور مؤنث کے لیے یہاں پر کچھ رنگ ہیں، اور ان کو مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے کس طرح استعمال کریں گے۔ للمذکری، مذکر کے لیے ابیض مانے سفید، اسود مانے سیاہ کالا، احمر مانے سرخ لال، اخضر مانے سبز اور ہرا، یعنی یہ نام اس کو سبز بھی بولتے ہیں، ہرا بھی بولتے ہیں، سرخ کو لال بھی بولتے ہیں۔ اخضر مانے سبز یعنی ہرا، ازرق مانے نیلا، اصفر مانے پیلا، اغبر مانے مٹیالہ، مٹیالہ جو زمین پیلی پیلی اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کا مٹیالہ۔ ابلغ مانے چت کبرا، اس میں کس طرح کئی طرح کے رنگ ہوں گے تو اس کو بولیں گے چت کبرا۔ اب یہ مذکر کے لیے ہے، اب اسی کا یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے ابیض کا۔ ابیض کا مؤنث بیضاء سفید، یہ مؤنث کے لیے، یعنی یہ جو آیا آپ نے جو پڑھے ابیض، جب اس کا موصوف جو ہوگا مذکر رہے گا، اگر ہمیں کہنا ہو سفید بیل تو ثور ابیض، تو مذکر کی جو صفت بنے گا یہ سارے الفاظ بنیں گے، اور مؤنث اگر آئے اس کی جو صفت بنیں گے اگر جیسے بھی رنگ والے ہو تو یہ الفاظ لے کے آئیں گے۔ للمؤنث، مؤنث کے لیے بیضاء، ابیض کا مؤنث بیضاء سفید، اور سوداء یہ اسود کا مؤنث ہے سوداء سیاہ کالی، احمر کا مؤنث حمراء سرخ لال، اخضر کا مؤنث خضراء سبز ہری سبز، زرقاء زرقاء ازرق کا مؤنث نیلی، اصفر کا مؤنث صفراء پیلی صفراء پیلی، غبراء اغبر کا مؤنث غبراء مٹیالی، اور ابلغ کا مؤنث بلقاء چت کبری۔ اب آئیے یہاں پر جملے دے رہے ہیں، ان کا ترجمہ کرنا، اور سامنے پھر خالی جگہ بھی بتائیں گے، اس کو آپ کو فل کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے ہے شجر اخضر، دیکھیے شجر مذکر ہے تو اس کی صفت جو ہوئی وہ اخضر لیا گیا، کیونکہ اخضر یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شجر مانے درخت، اخضر مانے سبز، سبز درخت ہرا درخت۔ ذالک مانے السلام، شجر اخضر ہرا سبز درخت، دیکن ابیض، دیک مذکر ہے تو اس کی صفت ابیض آئے، دیک مانے مرغ، ابیض مانے سفید، سفید مرغ۔ کلب اسود، کلب مذکر ہے موصوف ہے، اور اسود یہ اس کی صفت ہے، اور مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہے۔ کلب مانے کتا، اسود مانے کالا، کالا کتا۔ ورد مانے احمر، ورد مانے گلاب، احمر مانے سرخ، ورد احمر سرخ گلاب۔ آگے ہے قمیص اصفر، قمیص مانے قمیص، اصفر مانے پیلی، پیلی قمیص، پیلا کرتا، پیلی قمیص۔ بحر ازرق، بحر مانے سمندر، ازرق مانے نیلا، نیلا سمندر۔ جمل اغبر، جمل مانے اونٹ، اغبر مانے مٹیالہ، مٹیالہ اونٹ۔ کبش ابلق، کبش مانے مینڈھا، ابلق مانے چت کبرا، چت کبرا مینڈھا۔ یہ اتنے آپ نے جو دیکھے یہ سارے جو تھے موصوف مذکر تو ان کی صفت بھی مذکر استعمال ہوئی جسے آپ نے دیکھا۔ اب یہاں نیچے جو دے رہے ہیں یہ موصوف مؤنث ہیں تو ان کی صفت بھی مؤنث ہو جا رہی ہے۔ دجاجۃ بیضاء، دیکھیے دجاجۃ مؤنث ہے تو ابیض کا جو ہے مؤنث بیضاء ہو گیا۔ دجاجۃ مانے مرغی، بیضاء مانے سفید، سفید مرغی۔ یہ سب مرکب ناقص ہیں تو ان کے اندر ترکیب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ان کو ہم مرکب بنائیں بھی تو مبتدا بنے گا تو یہاں خبر کی حاجت ہوگی۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں ان کو کہ ان کو سب کو مبتدا بنا لیں، اور حاضی ہی سب سے پہلے، یا حاضہ جتنے مذکر ہیں ان سے پہلے حاضہ محذوب نکال لیں مبتدا،
اور ان سے پہلے مؤنث سے پہلے حاضی مؤنث موصوف مبتدا کو نکال لیں، یعنی اب کہتے ہیں حاضی دجاجۃ بیضاء، اور ہر مذکر کے پہلے کہنے ھذا شجر اخضر، تو اس اعتبار سے یہ سارے خبر بن جائیں گے، اور ان سے پہلے ھذا مذکر کے لیے آ جائے گا اور حاضی مؤنث کے لیے، تو یہ اس طرح سے جملہ تام بن جائے گا۔ قطۃ سوداء، قطۃ مانے بلی، سوداء مانے کالی، کالی بلی، زہرۃ مانے کلی، حمراء مانے سرخ، زہرۃ حمراء سرخ کلی، نبات خضراء، نبات مانے گھاس، خضراء مانے سبز، سبز گھاس، سماء مانے آسمان، زرقاء مانے نیلا، سماء مؤنث استعمال ہوتا ہے اس لیے زرقاء اس کی صفت آئی، سماء زرقاء نیلا آسمان، بقرۃ صفراء، بقرۃ مانے گائے، صفراء مانے پیلی، پیلی گائے، ارض غبراء، ارض مانے زمین، غبراء مانے مٹیالی، مٹیالی زمین، شاۃ بلقاء، شاۃ مانے بکری، بلقاء مانے چت کبری، چت کبری بکری۔ یہ جو ہے سبق کے اندر ہوا۔ اب یہاں پر خالی جگہ آپ کو تصویر کو دیکھ کر کے اس کی صفت کے ساتھ فل کرنی ہے، اور موصوف اور صفت بالکل مناسب ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے سامنے ایک تصویر میں درخت ہے جو کہ سبز ہے، تو آپ کو ویسے ہی اس کے الفاظ رکھنے ہیں یہاں پر، تو رکھیں گے ہم سب سے پہلے شجر اخضر، شجر اخضر سبز درخت۔ سامنے تصویر میں ایک اونٹ ہے جس کا رنگ جو ہے مٹیالہ ہے، تو ہم رکھیں گے جمل اغبر، جمل اغبر۔ پھر نیچے ایک تصویر میں مور ہے جو کہ نیلے کلر کا ہے، اور اس کو کہیں گے ہم طاؤوس ازرق، طاؤوس ازرق نیلا مور۔ سامنے تصویر میں ایک مینڈا ہے جس کا رنگ جو ہے ابلق چت کبرا ہے، تو اس کو کہیں گے ہم کبشن ابلقو، کبشن ابلقو چت کبرا مینڈا، تو فل خالی جگہ میں یہ فل کر دیں کبشن۔ پھر پانچویں ایک تصویر ہے جو کتے کی ہے، اور کتا جو ہے اس کا رنگ مٹیالہ ہے اونٹ کی طرح، تو اب یہاں پر رکھیں گے ہم کلب اغبر، کلب اغبر۔ پھر 6 نمبر پہ ایک تصویر ہے کتی بلی کی، اور بلی جو ہے کالی ہے، تو ہم کہیں گے قطۃ سوداء، قطۃ سوداء۔ پھر ایک ہے گلاب اور جو ہے سرخ ہے، تو اب ہم کہیں گے ورد احمر، ورد احمر۔ پھر ایک کلی ہے، کلی ہے اور جو جس کے اندر جو ہے وہ اس کا رنگ پیلا ہے، پیلے پیلے رنگ کی کلی کھل رہی ہے اس کے اندر، تو اب یہاں پر ہم اس کی رکھیں گے زہرۃ خضراء، زہرۃ خضراء۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت جو تمرین ہے، تمرین الدرس الثامن والعشرین، یعنی 28ویں سبق کی تمرین مشق، یہاں پر دیے ہوئے ہیں سب، آپ کو بس صرف ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ما مانے کیا، لون مانے رنگ، قلمی کا تمہارے قلم۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں آپ کہ مضاف کا اعتبار سے آپ کو وہ کرنا ہے، یہ مضاف کو ہمیں دیکھنا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مضاف الیہ مؤنث ہے تو آپ اس کی صفت کہیں مؤنث ذکر کر دیں، تو آپ مضاف دیکھنا ہے کہ مضاف ہمارا مذکر ہے کہ مؤنث، تو اس حساب سے کریں گے تو بالکل صحیح طور پر بیٹھے گا ترجمہ کرنے میں۔ ما لون قلمی کا، تمہارے قلم کا رنگ کیسا ہے، کیا ہے؟ لون قلمی اخضر، لون مانے رنگ، قلمی میرے قلم کا رنگ، اخضر سبز ہے۔ ما لون السماء، ما مانے کیا، لون السماء آسمان کا رنگ، آسمان کا رنگ کیسا ہے، کیا ہے؟ لون السماء ازرق، آسمان کا رنگ کیا ہے، نیلا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر لون السماء، اگر آپ کہیں کہ سما، اگر سما کے حساب سے لائیں تو یہاں کیا آنا چاہیے تھا، زرقاء آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں آسمان کے رنگ نہیں بارے میں پوچھ رہے ہیں بلکہ آسمان کیسا ہے، بلکہ پوچھ رہے ہیں آسمان کا رنگ کیسا ہے، اور رنگ جو ہے مذکر ہے مضاف، تو اس حساب سے ازرق آیا، تو یہی خیال رکھنا ہے۔ لون السماء ازرق، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ ما لون السبورہ، بلیک بورڈ کا رنگ کیا ہے، لون السبورۃ اسود، بلیک بورڈ کا رنگ کالا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں سبورہ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ رنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر اسود آیا۔ ما لون قمیص کا،
تمہارے کرتے کا رنگ کیا ہے؟ لون قمیصی اصفر، میرے کرتے یا میرے قمیص کا رنگ اصفر پیلا ہے۔ ما لون کتابی کا، تمہاری کتاب کا رنگ کیا ہے؟ لون کتابی احمر، میری کتاب کا رنگ جو ہے لال ہے، سرخ ہے۔ ما لون الغراب، غراب من کوا، کوے کا رنگ کیا ہے؟ کوے کا رنگ کیسا ہے؟ لون الغرابی اسود، کوے کا رنگ کالا ہے۔ تو یہاں پر لون کا معنی، ماں کا معنی کیا بھی کرتے ہیں اور کیسا بھی کرتے ہیں۔ تو کیسا بھی کرتے ہیں، کوے کا رنگ کیسا ہے؟ کوے کا رنگ کالا ہے۔ ما لون الببغائی، ببغائی تشدید نہیں ہونا چاہیے اس پہ، ما لون الببغائی، ببغا معنی ہوتا طوطا، طوطے کا رنگ کیسا ہے؟ لون الببغائی اخضر، طوطے کا رنگ جو ہے اخضر معنی سبز ہے۔ ولون رقبتی احمر، رقبہ معنی ہوتا ہے گردن، اور اس کی گردن کا رنگ احمر لال ہے، سرخ ہے، اور اس کی گردن کا رنگ سرخ ہے۔ حل قطتو کا سوداؤ، کیا آپ کی بلی، حل قطتو کا سوداؤ، کیا آپ کی بلی، سوداؤ معنی کالی، کیا آپ کی بلی کالی ہے؟ لا نہیں، بل قطتی بیضاؤ، بلکہ میری بلی کیا ہے؟ بیضاؤ سفید ہے۔ حل کرتو کا صفراؤ، کرت معنی گیند، صفراؤ معنی پیلی، کیا آپ کی گیند پیلی ہے؟ لا نہیں، بل کرتی حمراؤ، بلکہ میری گیند حمراؤ معنی سرخ ہے۔ حل الارض خضراؤ، حل معنی کیا، ارض معنی زمین، خضراؤ معنی سبز، کیا زمین سبز ہے؟ تو ارض چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی جو ہے یہاں خبر کے طور پر خضراؤ مؤنث آیا۔ کیا زمین مؤنث، کیا زمین جو ہے سبز ہے؟ لا نہیں، بل الارض خضراؤ، بلکہ زمین جو ہے مٹیالی ہے۔ حل شأتو کا بلقاؤ، کیا تمہاری بکری بلقاؤ چت کبری ہے؟ لا نہیں، بل شأتی سوداؤ، بلکہ میری بکری کالی ہے۔ حل السماء حمراء، کیا آسمان سرخ ہے؟ لا نہیں، بل السماء زرقاء، بلکہ آسمان نیلا ہے۔ حل ھذا الغراب اسود، حل معنی کیا، ھذا الغراب یہ کوا، حل ھذا الغراب اسود، کیا یہ کوا کالا ہے؟ نعم ھذا الغراب اسود، جی ہاں یہ کوا کالا ہے۔ حل ھذا الثور اصفر، کیا یہ ثور معنی بیل، حل ھذا الثور، کیا یہ بیل اصفر پیلا ہے، کیا یہ بیل پیلا ہے؟ نعم ھذا الثور اصفر، جی ہاں یہ بیل پیلا ہے۔ حل البقرۃ صفراء، کیا گائے پیلی ہے؟ نعم البقرۃ صفراء، جی ہاں گائے پیلی ہے۔ یہ ہماری تمرین جو تھی اس کے اندر سوال جواب خود ہی بیان کر کے دیے تھے، اور اس کے اندر ہمیں صرف ترجمہ کرنا تھا۔ اب آئیے یہاں پر اردو سے عربی تمرین ہے۔ آپ کو وہی میں جو بیان کیا تھا کہ لون کو، رنگ کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے، مضاف الیہ کو دیکھتے ہوئے نہیں چلنا ہے، مضاف کو دیکھتے ہوئے تمرین بنائیں گے تو درست ہو جائے گی۔ نمبر 1 ہے میرے قلم کا رنگ، تو دیکھیے مضاف الیہ اردو میں پہلے آئے گا اور مضاف جو ہوتا ہے عربی میں پہلے آتا ہے۔ تو اب ہمیں عربی بنانا ہے تو ہمیں رنگ کو پہلے لانا ہے۔ تو میرے قلم کا رنگ، تو رنگ کو پہلے لائیں گے، اور ہرا ہے لون، لون یہ مضاف ہو جائے گا، اور میرا قلم لون قلمی، میرے قلم کا رنگ کیسا ہے؟ ہرا، اخضر، لون قلمی اخضر۔ نمبر 2 تمہارا قلم نیلا ہے، تمہارا قلم قلم کا، تمہارا قلم کیسا ہے؟ نیلا، قلم کا ازرق، قلم کا ازرق۔ نمبر 3 اس کی کاپی سفید ہے، اس کی کاپی کراستہ، کراستہ بیضاء۔ اب دیکھیے کراست مؤنث ہے تو کاپی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نہ کہ اس کے بارے میں، اس کاپی سفید ہے، کراستہ بیضاء۔ نمبر 4 بلیک بورڈ کالا ہے، بلیک بورڈ کالا ہے، السبورۃ، السبورۃ سوداء، السبورۃ سوداء۔ نمبر 5 سعید کی بلی کا رنگ کیسا ہے؟ تو ہم نے جو کہا ہے ماں کا معنی جو معنی کیا اوپر کا کیا، تو وہاں پر آپ جو ہے ترجمہ کیسا کا بھی کرنا۔ ما لون الببغائی، پرندے کا رنگ کیسا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، یہاں جیسے آپ کو دے رہے ہیں اردو میں۔ سعید کی بلی کا رنگ کیسا ہے؟ تو ما لون قطۃ سعید، یہاں رنگ پوچھ رہے ہیں، رنگ مذکر ہے، ما لون قطۃ سعید، ما لون قطۃ سعید، سعید کی بلی کا رنگ کیسا ہے؟
6 سعید کی بلی مٹیالے رنگ کی، یعنی سعید کی بلی کا رنگ مٹیالہ، یہ اصل ہے، سعید کی بلی مٹیالے رنگ کی ہے، تو اب یہاں ہوگا لون قطۃ سعید، لون قطۃ سعید اغبر، سعید کی بلی کا رنگ مٹیالہ، لون قطۃ سعید اغبر، سعید کی بلی کا رنگ مٹیالہ ہے۔ نمبر 7 یہ بکری چتکبری ہے، ہاذہ الشاۃ، ہاذہ الشاۃ بلقاء، ہاذہ الشاۃ بلقاء۔ نمبر 8 طوطا سبز رنگ کا ہے، یعنی طوطے کا رنگ سبز ہے، لون الببغاء اخضر، لون الببغاء اخضر۔ نمبر 9 یہ گائے کالی ہے، یہ گائے ہاذہ البقرۃ، ہاذہ البقرۃ سوداء۔ نمبر 10 وہ بیل پیلا ہے، وہ بیل ذالک الثور، وہ بیل پیلا ہے، اسفر، ذالک الثور اسفر۔ نمبر 11 میری کاپی کا رنگ سرخ ہے، میری کاپی کا رنگ لون کراثتی، اب رنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس لیے اس کی جو صفت ہوگی وہ مذکر استعمال ہوگی، لون کراثتی میری کاپی کا رنگ سرخ ہے، احمر، لون کراثتی احمر۔ یہ ہمارا سبق جو تھا، سبق نمبر 28 جو ہے انشاء العربیہ کا مکمل ہو گیا۔ ہم نے اس کے دندہ تمرین ترجمہ پڑھا اور تمرین بھی حل کری، اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہوا۔ آپ کو ہمارا یہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا تو اب بھی بھیجیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر کہیں غلطی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔